کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں کہ میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں، یا اللہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے۔ گھر میں داخل ہو رہا ہوں، یا اللہ گھر والوں کو اچھی حالت میں پاؤں، ان کو خیر عافیت سے دیکھوں، سواری پر جانا ہے، سواری یا اللہ آسانی سے عطا فرما دیجئے، سوار ہو گئے تو یا اللہ آسانی سے منزل تک پہنچا دیجئے۔ ہر حاجت چھوٹی بڑی اللہ سے، ہاں تک کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اب اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھئی آدمی سوچے گا بھئی کسی موچی کے پاس جائیں، اس سے جا کے ٹھیک کرائیں، نہیں، فرمایا کہ پہلے اللہ میاں سے مانگو، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ کیوں؟ اصل بات تو یہ کہ کرنے والا وہی ہے۔ اگر فرض کرو کہ آپ نکلے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرانے کے لیے، موچی نہیں ملتا جو ٹھیک کرے، ملتا ہے تو اتنے پیسے مانگتا ہے کہ آپ کو دینے کی قدرت نہیں ہے، ہزار رکاوٹیں پیدا ہو سکتی، لہذا پہلے اللہ سے مانگو، پھر موچی کو تلاش کرو۔ بیمار ہو گیا ہو تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تو ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت، اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اچھا گھر دیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے کھانے کو دیا، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پینے کو دیا۔ ہر چیز پر شکر۔ جب بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، دل میں چاہے ہو، دل ہی دل میں، تو جو وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی، ارے دعا تو پہلے ہی لمحے میں قبول ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا خود عبادت ہے، اور دعا کرنے کا اجر اسی وقت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو مانگ رہے ہو جو چیز، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ اگر آپ کے لیے بہتری ہوگی دیں گے، بہتری نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے، اس سے اچھی چیز دے دیں گے۔ تو دعا کی عادت اور شکر اللہ تعالیٰ کا۔